الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام ويا ذي العزة التي لا ترام والصلاة على نبيك وعليه السلام فأنك السلام ومنك السلام وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ مومنوں کو نصیحت کرو. یہ مومن کا نصیحت کرنا انتہائی فائدہ ان کو دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج میں آپ کو کچھ انمول باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ان پر آپ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ دو قسم کے لوگوں کو دنیا میں اللہ پیدا کیے، ایک جنت میں جانے والے، ایک جہنم میں جانے والے. جنت میں جانے والوں کی ایک صفت ہوتی ہے، جہنم میں جانے والوں کی ایک صفت ہوتی ہے. جنت میں جانے والوں کی صفت عاجزگی اختیار کرنا، نرمی کو اپنانا، اخلاق حسنہ کا حامل بننا اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو پہچاننا. یہ صفت ہے جنت میں جانے والوں کی. جہنم میں جانے والوں کی صفت تکبری کرنا، گھمنڈی کرنا، ناشکرا پن کرنا اور گناہوں کے کام کر کے بھی شرمندگی نہیں اختیار کرنا اور حلال حرام کی تمیز دیکھے بنا صرف پیسوں کو ترجیح دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک اور بدعت کے کام کرنے میں ذرہ بھی شرم و حیا محسوس کیے بنا ہر قسم کے لہو و لعب کرنا. یہ صفت ہے جہنم میں جانے والوں. ہمارے اندر کون سی صفت ہمیں اپنانا ہے؟ کیا ہمیں عاجزگی کرنے والوں میں ہیں یا سختی کرنے والوں میں؟ کیا ہمارا دل موم ہے یا ہمارا دل سخت ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا سارے لوگ ہماری تعریف کرتے؟ ہر ایک کے دل میں ہمیں گھر کر لے کو بیٹھی یا لوگوں کے دلوں سے اترے جیسے کام ہمیں کرنے؟ ہماری زبان شیرین ہے یا کڑوی ہے؟ ہمارے الفاظ سنے تو چار میں نزدیک آتی یا ہمارے منہ کے بولا سن کو سارے لوگ بھگ کو جاتے؟ کیا ہمارے زبان کے اندر شائستگی ہے یا گالی گلوچ ہے؟ یہ ہمیں محاسبہ کرنا. اللہ بولتا حاسبو قبل ان تحاسبو، میرے بندے میں تیرا قیامت میں حساب لینے سے پہلے دنیا میں بیٹھ کو تو اپنا حساب لے لے. میں کیا اچھا کیا برا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب القلم، قلم لکھ کر خشک ہو گیا، تقدیر بنا کو اللہ ختم کر ڈالے، کون جنتی کون جہنمی فکس کر ڈالے. صحابہ بولے جب جنت میں جانے والے اللہ تقدیر پہلے بنا ڈالا، جہنم میں جانے والے کو پہلے تقدیر بنا فکس کر ڈالا، ہمیں کہیں کو عملہ کرنا کیا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ جو لکھا ویسا تک جاتے ہمیں. اللہ کے نبی کیا بولے ویسا نہیں، عمل کرنا. جو انسان جنت کے لیے بنایا گیا انہیں جنت کے کاماں کرے تو خوش رہتا، اس کے دل کو سکون ملتا. اور جو آدمی جہنم میں جانے کے واسطے بنایا گیا انہیں جہنم میں جانے کے کاماں کرے تو خوش رہتا. شراب پیے تو اچھا دکھتا، اسے گھٹکے کھائے تو اچھا دکھتا، تمباکو کھائے تو اچھا دکھتا، بیڑیا سگریٹاں پیے تو اچھا دکھتا، طرح کی قسم کے عورتوں کے ساتھ جا کو زنا کرے تو اسے جان خوش ہوتا، کلبا میں جا کو ناچنا یہ سب کرے تو اسے جان تسلی ہوتی. جبکہ یہ کاما انتہائی گھٹیا کاما، غلیظ کاما ہے، برے کاما، گناہ کے کاما. یہ کاما کرنے کے بعد اسے لذت ملتی اور جان خوش ہوتا اس کا. سمجھ لینا انہیں جہنم کے واسطے بنایا گیا. اللہ کے نبی بولے تمہیں کتنے بھی کاما کرو، کتنے بھی عمل کرو، تمہارا عمل تم نہ جنت میں لے کو نہیں جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں آپ یہ بات؟ کیا آپ کا عمل بھی جنت میں لے کو نہیں جاتا آپ کو؟ ولا انا بھی، میرا عمل بھی مجھے جنت میں لے جاتا نہیں بولے ہمارے نبی. میں بھی کتنے کاما کر رہا ہوں، میرے نیکیاں مجھے جنت نہیں دلاتی. پھر ولاکی یتغمدنی ربی، جب تک میرا رب میرے اوپر رحم و کرم نہ کرے اللہ کے فضل سے جنت ملتی، نیکیوں کے بلبوتے کو نہیں. اللہ کا فضل کیسا ملتا؟ اللہ کو خوش کرنے کے کام کرے تو اللہ کا فضل ملتا، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرے تو اللہ کا فضل نہیں ملتا. ایک چھوٹی مثال اللہ کے نبی بولے جو آدمی ٹکنے سے نیچے کپڑا لٹکاتا قیامت کے دن اللہ اس پر غضب نہ کرے گا، اس کی جانب نگاہ کرم بھی نہیں کریں گا، نہ اسے بات کریں گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کریں گا. کتنا بڑا بھی گناہ کر ڈالے انہیں ٹکنے سے نیچے کپڑا پہ. اللہ کے نبی دنیا میں سمجھانے آئے تھے ایسا کرو ایسا نہ کرو. نبی 23 سال کی زندگی میں کئی بار بول کو چلے گئے. وہ سن کو بھی ہمیں یہودیاں کے سر کے مرد والے کو کپڑے ٹکنے سے نیچے پہنے اللہ کی غضب آتی.
بے شک۔ ہمیں نبی کی حدیث کو عمل نہیں کرے، نبی کے فرامین کو نہیں سنے، اللہ کی غضب آتی۔ صحیح۔ اور جب تک ہمیں زندہ ہے ہمیشہ یہ سوچنا یہ رمضان میری زندگی کا لاسٹ رمضان، آئندہ سال رمضان تک میں زندہ رہتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں کی بے شک آج کا دن میری زندگی کا لاسٹ دن، آئندہ صبح میں دیکھتا ہوں کہ نہیں نہیں دیکھتا؟ دیکھتی۔ اب اگر جج تمہارے جرم کے سزا سنا ڈال رہا، 3 دن زندہ رہتا تو چوتھے دن کے سورج نکلنے سے پہلے تجھے پھانسی کے تختے کو لٹکا کو جان سے مار ڈالا، کیا وہ 3 دن میں شرابہ، زنا، چوری، ڈکیتی، ان کو گالیاں دینا، جھگڑے کرنا، دلان توڑنا، مرنا کرنا، غیبتاں کرنا، ایسے کام کرتا کہ 3 دن میں رات دن 5 وقت کی نماز پڑھ کو، تہجد کی نماز پڑھ کو، دعائیں کر کو، میں کیا گناہ کر رہا معاف کر چھوڑ اللہ، میں ان کا دل دکھایا تھا، ان کا تو مجھے معاف کر، ایسا کرتا ہوں؟ معلوم رہتی نا موت 3 دن کے بعد آتی ہے نہیں، حد سے زیادہ گڑ گڑاتا ہوں۔ تو ویسا ہر دن ہماری زندگی کا لاسٹ دن سمجھ کو نیکیوں کے کام کرتے رہنا۔ بے شک اگر ہمیں یہ سمجھ لیے ابھی میں نوجوان ہوں، بڈھا ہوئے تک زندہ رہتا ہوں، انہیں گمراہی میں چلے آتے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے بندے، اے میری امتیوں، موت کو کتنا نزدیک سمجھتی تمہیں؟ موت کتنا نزدیک ہے؟ صحابہ بولے ظہر کی نماز پڑھے تو عصر کی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہم نہ بھروسہ نہیں، بے شک مغرب کی نماز پڑھے تو عشاء کی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی کہ ہم نہ بھروسہ نہیں، موت کا فرشتہ آتا میں مر جاتی، کتنا نزدیک سمجھتی ہے؟ بولے اللہ کے نبی بولے تمہیں موت کو بہت دور کر ڈالے، 21 دن کی ظہر عصر، 21 دن کی مغرب عشاء۔ صحابہ کیا کرے؟ 1 بجے ظہر ہوئی تو 4 بجے 5 بجے عصر ہوئی، صرف 3-4 گھنٹے کا فرق بتا۔ 6:30 بجے مغرب ہوئی تو 8:30 بجے عشاء، 2 گھنٹے کا فرق بتا، بے شک کتنا نزدیک بولے۔ لیکن نبی کیا بولے؟ بہت دور کر ڈالے تمہیں۔ موت کتنا نزدیک ہے معلوم تم نا؟ نماز میں ایک طرف سلام پھرے تو دوسری طرف سلام پھرتی کرنے کا بھروسہ نہ رکھو، موت کا فرشتہ اتنا جلدی تمہاری جان نکالے چلے آئے۔ ایک طرف سلام پھرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھرنے کی مہلت بھی نہیں دیتا فرشتہ، بے شک کتنا نزدیک۔ ہمیں موت کی تیاری کرنی۔ اللہ کے نبی بولتی الکیس لمن دان عملہ، الکیس بولتی ہے عربی میں عقل مند، الکیس عقل مند وہ ہے لمن عمل بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے کام موت سے پہلے کر لیتا۔ اب موت کے بعد مجھے کیا ہونا؟ خبر میں جنت کی کھڑکی ہونا، جنت کا لباس ہونا، سب بھی اچھے چیزاں ہونا، یہ چیزوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ موت سے پہلے تیاری کرنے والا عقل مند مومن کاما کرتا جہنم میں جانے کے، امید لگاتا جنت میں جانے کی، 1 نمبر کا بیوقوفی نہیں۔ اور جب تک آپ زندہ ہیں خالی اوقات میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے بے شک الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، والحمدللہ تملأ المیزان، ایک بار الحمدللہ بولنا قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو بھاری کر کو نیچے بٹھا ڈالا۔ سبحان اور اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ایک بار اللہ کو خوش کرنے، سبحان اللہ الحمدللہ کتنا بولے تو تملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی خالی جگہ ہے، ان خالی جگہ کو اگر نیکیوں سے بھر دیا جائے، کتنے نیکیاں ان خلا میں ماتی، اتنے نیکیاں اللہ ہم نے عطا کر۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے زمین آسمان کے پیچھے کتنی خلا ہے۔ آسمان کے نیچے ہماری دنیا ہے گیلیکسی، ہماری دنیا جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں ریگستان کے ریتی کے کنکروں سے بھی زیادہ گیلیکسی فضا میں اڑ رہی۔ سبحان اللہ آسمان میں رات میں جو ستارے نظر آتی ہیں اصل میں وہ تارے ہمیں ہماری دنیا سے بھی بڑے بڑے گیلیکسیز ہو۔ جب سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑتی وہاں دن رہتا، جیسے چاند کے اوپر روشنی سورج کی پڑتی دن رہتا، وہ دن کی وجہ سے چمکتا، زمین کے نزدیک رہتا چاند، اسی لیے چاند کا روشنی ریفلیکش ہماری دنیا کو آ کو پڑتا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا، چڑھنے کا اجالا ایسا۔ اصل میں چاند کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی، چاند کی ایک حصے میں دن ہے، وہ دن کا اجالا ہم نظر آ رہا، ایسے چاند نزدیک ہے چمک رہا، یہ ستارے کافی دور ہیں ہماری دنیا سے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انہوں اتنا نزدیک نہیں ہے، ملین اربوں کھربوں میل کلومیٹر دور ہیں وہ، اسی لیے وہ بھی کیا ہے دن کے رہنے کی وجہ سے چمکتے۔ ایسے ستارے گن سکتے نہیں، اتنے فضا میں سیارے اڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک سیارہ ہمارے دنیا، اگر اس فضا میں نیکیوں سے بھر دیا جائے کتنے نیکیاں ماتی ہمیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ بولتا میرے بندے مجھے خوش کر رہے، ایک بار خالی سبحان اللہ الحمدللہ بول، تجھے سبحان اللہ الحمدللہ بولنے خالی 1 سیکنڈ لگے، میں تیرے نام اعمال میں فضا میں بھرے سوتے نیکیاں جمع کرتے، سبحان کتنے اللہ بار بولتا سبحان کتنے اللہ بار نیکیاں جمع کر،
سبحان क़यामत के मैदान में गुनाह और नेकी का कांटा बराबर आंखों खड़ गया। एक नेकी भीख मांगे, तुम्हारी जोरू करे जाके मांगो, तुम्हारे बाबा करे मांगो, तुम्हारी अम्मा करे मांगो, तुम्हारे भाई करे मांगो। सबसे ज़्यादा जान छिड़कने वाला जोरू के लिए मर्द, मर्द के लिए जोरू, जाको मांगो। तो जहन्नम में जा बा, मैं गवारा कर ले तो, लेकिन मैं भीख में एक नेकी नहीं देती कि थी जोरू करने वाली। ना जोरू मर्द को देती, ना मर्द जोरू को देती, ना भाई भान को देता, ना भान भाई को देता, ना बाप बेटे को देता, ना बेटा बाप को देता। अपने सगे माँ बाप को जहन्नम में ढकलना गवारा कर लेता क़यामत के मैदान में, लेकिन अपनी एक नेकी देना गवारा नहीं करता। नेकियों के भिखारी बनने से भी आज खाली औकात में बैठे बैठे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जाते। एक बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, फिज़ा में कितने नेकियां माकी वत्ते नेकियां हर सेकंड में अल्लाह देता। एक बार अल्लाह को खुश करने अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमारी नेकियों का फलडा नीचे भारी बना को बिठा था। अब नेकी का फलडा बेटा फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसका नेकियों का फलडा भारी हो गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही कामयाब होता। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका गुनाहों का फलडा भारी हो गया, फ़हुवा ख़सीरुन फ़ी अनफ़ुसिहिम, अपने नफ्स पर खसारा उठाने वाला, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वो नहीं छोड़ते, फरिश्ते पकड़ती जहन्नम में डालते। बेशक आज खाली औकात में हम लोग सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ऐसे तस्बीह पढ़ते। अल्लाह की एक नबी की हदीस है, ज़िक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल, सब्र करने वाली बीवी, अल्लाह की 3 अजीम नेमत। ये 3 नेमतों में से एक भी नेमत अगर तुम्हारे पास है तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मिली। अगर 3 नेमतों में से कोई भी नेमत नहीं है, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब तुम्हें। अगर किसी को तीनों नेमतें मिल गई, समझ लो अल्लाह अपनी सारी नेमतें तुम्हारे ऊपर कंप्लीट करना है। गिल्ले गाने की ज़बान सब जगह में नहीं रहती, गाने गाने की ज़बान सब जगह में नहीं रहती, गाला बकने की ज़बान सब जगह में नहीं रहती, लेकिन ज़िक्र इलाही की ज़बान किसी किसी के पास रहती। बेशक अल्लाह की हम्द बयान करना, कितना गुस्सा आया तो भी चीख को चिल्ला को गाला बकने वाले नहीं बनना। अल्लाह के नबी बोलती मुनाफिक के 4 निशान, वादा करे तो खिलाफ, बात करे तो झूठ, अमानत रखे तो खियानत, झगड़ा करे तो गाली। बीपी रेस हो गई, 100% बीपी चले गई, गुस्सा पारे चढ़ गया, गंदे गंदे गालियाँ बकना शुरू कर। 1 नंबर का मुनाफिक ही नहीं, अल्लाह की निगाह में मुनाफिक। कितना गुस्सा है तो भी ज़बान कंट्रोल में रखे, गाली गलौज नहीं करो, अपनी ज़बान से शाइस्तगी रखे। अल्लाह बोलता ऐ मेरे बंदे, क़यामत के दिन तेरे ज़बान के फितनों की वजह से मैं तुझे जहन्नम में डालूँ। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान को जन्नत में ले जाए, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नम में ले जाए। जो 2 चीज़ें इंसान को जन्नत में ले जाती, वो ईमान का तक़वा, अल्लाह से डरने का खौफ, और अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक और अल्लाह का डर, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान को जन्नत में ले जाती। जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाती, ज़बान के फितने, शर्मगाह के फितने। अल्लाह बोलता शर्मगाह, शिरिक नहीं, शिरिक बात पे इंसान के फितने ज़बान और शर्मगाह के। ज़बान के फितने, झूठ बोलना, गाली देना, गिल्ले गाना, चाड़ियाँ करना, चुगली करना, अजियत देना। शर्मगाह के फितने, जिना के फितने, नाजायज़ इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला बोलता मैं यज़मिनुली बैन लिहियहि व बैन रिजलिही अज़मिन लहुल जन्नह। मेरे बंदे, तेरे 2 होठों के बीच में की ज़बान दे, 2 रानों के बीच में की शर्मगाह की गारंटी मुझे दे। जायज़ इस्तेमाल कर तो, हलाल इस्तेमाल कर तो, सही इस्तेमाल कर तो मेरे बंदे मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूँ, बता अल्लाह। तो ये रमज़ान ख़त्म होने आ रहा, रमज़ान ख़त्म होने से पहले सच्ची तौबा कर लेना। अभी भी हमें नहीं बैठे रहे, अपने गुनाहों को याद कर को, साल के 11 महीने के गुनाह अगर नहीं माफ़ी मांगे रहे, अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लेना। और खाली औकात में गेमा खेल ले को, टिकटॉक के वीडियो देख ले को, इधर उधर के घूम ले को, बेकार के बहसा करने से भी अपने ज़बान पर ज़िक्र इलाही जारी रखना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। और वक्त निकाल को नमाज़ पढ़ना। नमाज के बिना तुम्हारा कौन सा जिक्र भी कबूल नहीं, कौन सी तिलावत भी कबूल नहीं, तुम्हारी कौन सी नेकी भी कबूल नहीं। मेन नमाज पढ़े तो मोमिन, नमाज छोड़े तो काफिर। रमज़ान में पक्के मुसलमान होती है, हमें तरावी जैसी नफिल नमाज़ा भी पढ़ती, लेकिन रमज़ान होते ही हम लोग 1 नंबर के मुनाफिक हो जाए। फ़र्ज़ नमाज में तक नज़र नहीं आती, कौन पढ़ता कि नहीं पढ़ता कि आप नमाजी बनो। मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा ना, बेनमाजियों की दोस्ती न को करो, नमाजियों की दोस्ती करो, अच्छे अखलाक वाले की दोस्ती करो, और हलाल कमा खाने वाले की दोस्ती करो। सिगरेट पीने वाले की दोस्ती करोगे, आप भी एक ना एक दिन ज़रूर सिगरेट पीने वाले बन जाओगे। गुटखे खाने वाले के साथ उठो बैठोगे, आप भी गुटखे खाने वाले बन जाओगे। शराब पीने वालों के साथ पार्टियां करोगे, आप भी शराबी बन जाओगे।
اسی لیے اچھے اخلاق کے دوستوں کو اپنا دوست بنا، اور جیسی نیت رکھیں گے اللہ ویسی برکت دیں گے. اللہ بولتا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں، میرا شکریہ ادا کر، جتنا شکریہ ادا کرتا وقت نعمتاں دے تو، نہ شکرہ کریں گا سخت عذاب میں مبتلا کر تو، ذلیل کر تو، دنیا میں برباد کر دا، نہ شکرہ پر نہیں کرنا. آج اللہ بریانی کھلا رہا اللہ تیرا شکریہ، سب روٹی چٹنی کھلا اللہ تیرا شکریہ، پرسوں بھوکا رکھ رہا اللہ تیرا شکریہ. اللہ دیکھتا آسما کو، میرے بندے کھلا کو بھی دیکھ رہا ہوں، بھوکا رکھ کو بھی دیکھ رہا ہوں، میرا بندہ ہر حالت میں میری شکریہ ادا کر رہا. اللہ بولتا تو شکریہ ادا کرتے جا، میں نعمت دیتے جا. اگر کوئی سا بھی نوا پھل کھائے، کوئی سا بھی فروٹ کھائے، کوئی سا بھی سعودی سے لائے سو کیا بھی ایک مٹھائی کھا لیے، کیا بھی ایک ہمیں گفٹ لے لیا اتر کا کہ کیا کیے، وہ لیتے ہی ہمارا جان جب بھی خوش ہوتا ہے، کوئی نعمت لے کو، کوئی تحفہ لے کو، کوئی اچھا پھل کھا کو، تو خوش ہونے کے بعد اپنے زبان سے ایک بار الحمدللہ بولے. اللہ وہ نعمت دے کو دیکھتا کہتا نیا سیزن کا بڑا آم، اللہ فرسٹ لا کو تمہارے گود میں ڈال ڈال.